عالم دین جو اچھے دور رس نتائج دیکھنے والے وہ کہنے لگے کہ یہ خانقاہی نظام میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو حضور شیخ العالم کے افکار و نظریات کو یکجا کر کے قوم کو پیش کر دو، تو یہ خانقاہی نظام کا جو بگاڑ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں عقائد کی دنیا میں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلک اہل سنت میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے توڑ کے لیے عرفان شاہ مشہدی کے افکار و نظریات کو اکٹھا کرو اور اس کو آنے والی نسل کو دو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ پیر طریقت سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ بندے بٹن تو دو ٹرک بندے بھی لے آنے نہیں جواب دینے آئے، کلا آپ ہی آگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج نور ٹی وی کی تیسری سالگرہ کی تقریب ہے، اور حسب سابق مجھے بھی حکم فرمایا گیا کہ میں اس تقریب میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ خاص طور پر محترم عمران حسین چودھری صاحب کی کوشش سے میں اس تقریب سعید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام خدام کو اور نور ٹی وی کے سارے ساتھیوں کو، علماء کو، جتنے پروگرام پیش کرنے والے ہیں اور جو علماء کرام جہاں خطبات پیش کرتے ہیں، مقالات پیش کرتے ہیں، نعت خوان حضرات کو، سب کو نور ٹی وی کے 3 سال مکمل ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریباً جو باتیں کسی بھی ادارے کی اچھائیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے، اصحاب حال نے، واقف حال لوگوں نے وہ سب باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جتنا میں نے سنا اتفاق سے وہ سارے جید علماء کرام جو خاص مہمان مقرر ہو سکتے ہیں انہی کی تقاریر میں نے سماعت کی ہیں۔ بڑے عمدہ اور بڑے سجا کے ساتھ اور بڑے نفیس نکات انہوں نے بیان کی ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں نے یہ بات پہلے سال بھی عرض کی تھی جب سالگرہ پر میں آیا تھا کہ ادارے قائم کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پورے بندے جو اپنے زندگی بتاتے ہیں وہ اپنے گھر کی سوچتے ہیں، اپنی دکان کی سوچتے ہیں، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ادارے قائم کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، ساری زندگی لوگ اپنے گھر کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، اپنی دکان نہیں سجا سکتے، تو ادارے قائم کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بجا طور پر اس بات پر پیر صاحب کا ہم ان کے اعتراف کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرت مفتی انصر القادری صاحب نے روحانی حوالے سے جو کہا کہ پیر صاحب کے کاموں میں برکت ہے، وہ بھی بالکل بجا ہے، کیونکہ وسائل کا بہم آنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا۔ مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پیر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خوگران حمد سے اگر گلہ سننے کا بھی یارہ ہو تو چند کلمات ایک ادنا خادم دین ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اور سب سامعین کو بھی کہوں گا، کیونکہ میں آپ سے داد نہیں لینا چاہتا، باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ ضروری ہیں کیونکہ اداروں کو دیمک کی طرح جو شے چاٹ جاتی ہے، اگر اس کی نشاندہی نہ کی جائے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف تعریف کرنے نہیں آئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم کسی بھی جگہ تعریف کرنے نہیں جاتے، جو شے قابل تعریف ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس میں جو بات وضاحت طلب ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، چاہے مجمع موافق ہو یا مخالف ہو، کیونکہ صرف مجمعی مخاطب نہیں ہوتا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا، پوری محبت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب بڑے کام کرتے ہیں، بڑے ادارے بناتے ہیں، اور خدا کی توجہ سے وہ بن گئے۔ ہمارے لیے عام نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ادارے بنتے ہیں۔ ادارہ ہندوستان کی تاریخ میں علی گڑھ بھی ہے، ادارہ ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے، ادارہ دارالعلوم دیوبند بھی ہے، ادارہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ بھی ہے، ادارہ لاہور میں جامعہ مدنیہ بھی ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، 5-5 ہزار طلباء بھی وہاں پڑھتے ہیں، مگر ہم ان مدارس کو نہ مدارس مانتے ہیں، نہ ان کے کام کو کبھی کام مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کا تعلق ہوتا ہے نظریات سے، افکار سے۔ فکر صحیح ہو تو 10 فٹ کا ادارہ بھی ادارہ ہے،
فکر درست پہ نہ چلے تو 10 مربع کا ادارہ بھی خاک میں. اس لیے کہ ہم علی گڑھ یونیورسٹی کی آپ لوگ تعریف کر سکتے ہو، ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی گڑھ قائم کرنے والا بندہ جو ہے، اگر اس کی تفسیر قرآن ہی پڑھ لیں، نہ وہ معجزات کا قائل ہے، نہ وہ ملائکہ کا قائل ہے، وہ دہریہ اور نیچری تھا. اب جن لوگوں کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ اس نے کوئی 10,000 کلرک پیدا کر دیے، وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں. جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اور جس کلاس کو اس نے پیدا کیا وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اس کی تعریف میں. دارالعلوم دیوبند کا ایک کردار ہے، مگر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے. اس لیے وہ جتنا بھی کام کرتا ہے ہمارے لیے وہ گند بن جاتا ہے. اس کی صفائی بھی ہم لگے رہتے ہیں، جو مصیبت پڑتی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جسے ہم دارالعلوم مانتے ہیں اس کے پاس ایک کنال زمین بھی نہیں تھی. 12 بائی 12 کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے ایک اوپر. صرف 12 بائی 12 کے 2 کمرے ہیں اس کے پاس. ہم اس مدرسے کو مانتے ہیں. اس اعتبار